جزاک اللہ بڑے ہی حسین انداز میں اپنی حاضری لگوا رہے تھے حضرت علامہ سفیر صاحب۔ مثل شبیر حق کا کوئی پرستار تو ہو، مثل شبیر حق کا کوئی پرستار تو ہو، دور حاضر میں کسی کا وہی کردار تو ہو رہے آج بھی بازار گرمی شہادت ہے وہی، ہے آج بھی گرمی بازار شہادت ہے وہی، کوئی آگے تو بڑھے کوئی خریدار تو ہو، اور عین ممکن ہے نصیر آل محمد کا کرم، عین ممکن ہے نصیر آل محمد کا کرم، کوئی اس پاک گرانے کا نمک خار تو ہو، کوئی اس پاک گرانے کا نمک خار تو ہو۔ اب میں گزارش کرتا ہوں حضرت علامہ سید نجم المصطفیٰ صاحب سے کہ آپ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعروں سے استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، کربلا کا شاہ حسین، آنکھ کا تارا دل کا چین، واہ حسن واہ حسین، آنکھ کا تارا دل کا چین، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوان۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و اصحابک یا۔ ذرا ایک بار توجہ سے درود پاک پڑھیں۔ توجہ سے مراد یہ ہے آپ کی لو مدینے سے لگی ہو، درود پاک پڑھیں، رسمی درود نہ پڑھا کریں، عشق میں ڈوب کر درود پڑھا کریں۔ اسمع صلاۃ اہل محبتی و عارفہم، آقا کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر محبت سے درود پڑھے میں محمد سنتا بھی ہوں، اس کو پہچانتا بھی ہوں۔ اب پڑھیں ذرا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ قابل صد احترام، قابل صد تکریم پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید عرفان امیر شاہ صاحب بخاری زیب سجادہ آستانہ علیہ رواترہ شریف، اور قابل احترام علماء کرام، مہمانان گرامی، حفاظ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے چند گھڑیوں کے لیے کھڑا ہوا، تقریر کرنا مقصد نہیں، پیر صاحب کا حکم پورا کرنا مقصد ہے۔ آپ نے جو ابھی عنوان دیا وہ عنوان یہ ہے، صحابہ اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، اہل بیت صحابہ سے پیار کرتے ہیں۔ آپ نے توجہ سے سماعت فرمانا ہے، میں اشارتاً بہت سی باتیں کر کے گزر جاؤں گا کیونکہ حالات اس طرح کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، الفاظ کے پردے میں ہم جن سے مخاطب ہیں وہ جان گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے، اور دوسرے الفاظ میں میں کہہ دوں، الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے گوہر سے نہ صدف سے۔ تو بس آپ نے توجہ رکھنی ہے میری باتوں پر، آپ نے غور کرنا ہے جب تک علامہ صاحب تشریف نہیں لاتے۔
آپ نے یہ سمجھ لینا ہے، یہ عقیدہ پختہ کرنا ہے اس پرفتن دور میں ہم نے کیا کرنا ہے اور ہمارا بنیادی مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن اور حدیث کی روشنی میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ سب سے پہلے میں ترجمہ کرنے والا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آیت کا ترجمہ دہرائیں، بندے آتے جاتے رہیں گے، میری طرف توجہ رکھیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ سارے بولیں اللہ کے، یہ سارے بولیں گے تبھی توجہ آپ کی میری طرف رہے گی۔ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ والذین معہ، جو معیت مصطفیٰ میں آئے، جن جن کا ساتھ میرے آقا سے ہوا، جو آقا کی معیت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، ان کی شان یہ ہے کافروں سے مقابلہ ہو جائے پشت نہیں دکھاتے بلکہ سینے پہ تلواروں کے زخم لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اور ایک اور چیز آپ نے اب نعروں پہ توجہ زیادہ نہیں دینی، آپ نے توجہ گفتگو پہ دینی ہے۔ آپ بے شک سبحان اللہ بھی نہ کہیں، نعرہ تکبیر نہ کہیں، آپ بس بات میری سن لیں، سمجھ لیں، یہی کافی ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا والذین معہ، جو میرے محبوب کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے نرم رویہ نہیں رکھتے، ورحماء بینہم، ان کو آپس میں بیٹھے دیکھو تو بڑے رحم دل تمہیں معلوم ہوں گے۔ میں اس کو تھوڑا سا کھول کے بیان کرتا ہوں۔ والذین معہ، آقا کے ساتھ کون کون ہے؟ نظر مسجد نبوی پہ ڈالیں، ابو بکر موجود ہیں، عمر فاروق موجود ہیں، عثمان غنی موجود ہیں، علی المرتضیٰ موجود ہیں۔ ان چاروں کا سنگم کیا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ یہ کہتا ہے جنگ بدر میں دیکھو یہ چاروں ساتھ ہیں، اور اگر مسجد نبوی میں دیکھو تب بھی چاروں ساتھ ہیں۔ نعرے رہنے دے، بس آپ توجہ رکھیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ تم احد کی بات کرتے ہو، کمر پھیر کے بھاگ گئے۔ یہ کس بے وقوف نے کہہ دیا کہ احد میں کمر پھیر کے بھاگ گئے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اگر احد کا میدان بھی ہے، ابو بکر علی کے ساتھ ہے، علی ابو بکر کے ساتھ ہے۔ والذین معہ، ہم کسی اور بات کو نہیں مانتے، ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ والذین معہ، جو آقا کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار پہ بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں محبت کے رشتے ہیں، آپس میں پیار کا تعلق ہے۔ میں پیر صاحب کے حکم سے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہیں۔ الریاض النضرہ فی مناقب الاشرا کی روایت ہے۔ ممبر پر جلوہ افروز آپ نے ارشاد فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں تم میرے بعد میرے صحابہ کے معاملے میں اختلاف کرو گے۔ تم میرے بعد میرے صحابہ کے معاملے میں اختلاف کرو گے۔ اب کرنا کیا ہے؟ کس بات پر غور کرنا ہے؟ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، غور سے بات سنیں۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں، ان حبی وحب اہل بیتی وحب اصحابی فرضہ اللہ تعالی علی امتی الی یوم القیامہ۔ میرے اہل بیت کی محبت، میری محبت، میرے صحابہ کی محبت اللہ نے میرے امتیوں پر قیامت تک کے لیے فرض قرار دے دی ہے۔
اب ذرا آرام سے بات سنیں. ان حبی میری محبت، وحب اہل بیتی میری اہل بیت کی محبت، وحب اصحابی اور میرے صحابہ کی محبت، فرضہ اللہ تعالی علی امتی الی یوم القیامہ، جب تک قیامت کا سورج طلوع نہیں ہوتا اے میرے امتیوں ابو بکر سے بھی پیار کرنا، میرے علی سے بھی پیار کرنا. ابو بکر کی محبت بھی فرض، عمر کی محبت بھی فرض، عثمان کی محبت بھی فرض، علی المرتضیٰ کی محبت بھی فرض. کیوں ارشاد فرمایا میری محبت، میری اہل بیت کی محبت، میرے اصحاب کی محبت تم پہ فرض ہے. سرکار نے یہاں پر بس نہیں فرمایا، بڑی لمبی حدیث مبارکہ ہے، چند ٹکڑے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. سرکار نے ارشاد فرمایا این ابو بکر، این ابو بکر، ابو بکر کہاں ہیں؟ مسجد نبوی ہے، منبر رسول ہے، آخری نبی، خاتم النبیین، تاجدار ختم نبوت منبر پر جلوہ افروز ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں این ابو بکر، ابو بکر کہاں ہیں؟ ابو بکر ظاہری بات ہے مسجد نبوی میں تھے. سوال کی حکمت کیا ہے؟ ہاتھ بلند کیا، ہا انا ذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ کا غلام ابو بکر یہ سامنے موجود ہے، آپ کے سامنے حاضر ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا ادنو منی، جملوں پر غور کریں. ہا انا ذا یا رسول اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادنو منی، تو میرے قریب ہو جا، تو میرے پاس ہو جا. گویا اشارہ کر رہے ہیں اے ابو بکر تو دور کیوں بیٹھا ہے، تو مجھ محمد کے قریب ہو جا، مجھ محمد کے سینے سے لگ جا. اب یہ کوئی تقریرانہ جملہ نہیں سینے سے لگ جا. ہوتا کیا ہے؟ حضرت انس راوی ہیں، چیزیں مجھے آہستہ آہستہ یاد آئیں گی کیونکہ پیر صاحب نے اچانک حکم فرمایا. حضرت انس اس کے راوی ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے دیکھا ابو بکر اٹھے، سرکار کے قریب ہوئے. سرکار نے کیا کیا؟ سرکار نے ایک ایسا کام کیا جو قیامت تک کے لیے ہم پر محبت کا درس واجب کر گیا. وہ کام کیا تھا؟ فَدَّمَّهُ إِلَىٰ صَدْرِهِ وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَرَأَيْنَا دُمُوعَ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَىٰ خَدِّهِ. آپ ارشاد فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے آقا نے اپنا سینہ ابو بکر کے سینے سے ملا دیا ہے. فَدَّمَّ صَدْرَهُ إِلَىٰ صَدْرِهِ، سرکار نے اپنا سینہ ابو بکر کے سینے سے لگایا. کیا کیا؟ وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، ابو بکر کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، ابو بکر کے ماتھے کو چوما. اور کیا کہتے ہیں حضرت انس؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں رعینا دموع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجری علی خدہ، ہم دیکھ رہے تھے آقا کے آنسو رخسار پر بہ رہے تھے. رعینا دموع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجری علی خدہ، ہم دیکھ رہے تھے آقا کے آنسو آقا کے رخسار پر بہ رہے تھے. میں ترجمہ یہ کروں گا علی خدہ میں ہی ضمیر کا مرجع مجھے معلوم نہیں، اس ضمیر کو آقا کی طرف لوٹاؤں، اس ضمیر کو ابو بکر کی طرف لوٹاؤں. معنی دونوں سے واضح ہے. معنی یہ ہے سرکار کے آنسو ہیں، رخسار ابو بکر کا ہے. ایک معنی یہ بنا آنسو میرے مصطفیٰ کے ہیں، رخسار ابو بکر کا ہے. سرکار کے آنسو ابو بکر کے رخسار پر گر رہے ہیں. اور میں دعوے سے کہتا ہوں جس کے رخساروں پر میرے مصطفیٰ کے آنسو گر جائیں اسے دوزخ کی آگ چھو نہیں سکتی. اللہ نے اسے مصطفیٰ کا قرب عطا فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں میں خود دیکھ رہا تھا، رأینا دموع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجری علی خدہ، ذکر ابو بکر ہے. سرکار ابو بکر کے ماتھے کو بوسہ دے رہے ہیں، ابو بکر کو اپنے قریب بلا کے سینے سے لگا رہے ہیں اور ساتھ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. اور آپ ہاتھ پکڑ کے کہہ رہے ہیں، آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا ہے اور ارشاد فرمایا ہے
کہ ھذا شیخ المہاجرین والانصار، اے عرب والو یہ جان لو ابو بکر قریشیوں کا بھی سردار ہے، ابو بکر انصاریوں کا بھی سردار ہے، ابو بکر مہاجروں کا بھی سردار ہے۔ اور ساتھ ارشاد فرمایا ھذا صاحبی، یہ میرا دوست ہے، ھذا صاحبی یہ میرا دوست ہے، یہ میرا صحابی ہے، یہ میرا یار ہے، یہ میرا چاہنے والا ہے۔ سجی ہے محفل، مل کے سارے یار بیٹھے ہیں، یہ بیگانے نہیں ہیں، طالب دیدار بیٹھے ہیں۔ اگر آنا تیرا اس بزم میں ایک بار ہو جائے، تمہارا کیا بگڑ جائے، ہمیں دیدار ہو جائے۔ ھذا صاحبی یہ میرا دوست ہے۔ حدیث کافی طویل ہے، ساتھ ہی جب آپ نے یہ جملے ختم کیے آپ نے ارشاد فرمایا قد عرف اللہ ذالک لک، یہ تعریفیں میں نہیں کر رہا، اللہ نے یہ تیری تعریف فرمائی ہے۔ میں نے کافی سارا جملے بیچ میں کافی سارے ٹکڑے چھوڑ دیے۔ ساتھ ہی آپ نے ارشاد فرمایا آئین عمر، عمر کدھر ہے؟ حضرت عمر کا بھی وہی فعل ہے، ہاں انا ذا یا رسول اللہ، آپ کا غلام ابو عمر آپ کے سامنے ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ادنو منی فدمہ الى صدرہ وقبل بین عینیہ ورائنا دموع رسول اللہ تجری علی خدہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں جو کام ابو بکر کے ساتھ کیا ہے وہی کام حضرت عمر کے ساتھ کر رہے تھے۔ کیا کیا؟ سینے سے لگایا، سینے سے لگایا، ماتھے کو چوما، اور سرکار کے آنسو رخساروں پر بہ رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی آپ نے ارشاد فرمایا عمر کے بارے میں بھی ھذا شیخ المہاجرین والانصار، یہ مہاجرین اور انصار کا سردار ہے۔ اور بھی ان کی فضائل بیان کیے لیکن میں وہ چھوڑتا جا رہا ہوں۔ آپ نے بیان کیا، آپ فرماتے ہیں سرکار نے آخر میں ارشاد فرمایا قد عرف اللہ ذالک لک، یہ ساری شانیں اللہ نے تیری بیان فرمائی ہے۔ تیسرے پہ حضرت عثمان کی باری آئی۔ ترتیب بھی چیک کر لیں، یہ ترتیب میری اور آپ کی وضع کردی نہیں، یہ ترتیب کسی ملا کی وضع کردہ نہیں، یہ ترتیب کس کی وضع کردہ ہے؟ آقا کی وضع کردہ ہے۔ پہلے ابو بکر کو اٹھایا، پھر عمر کو اٹھایا، اب عثمان کی باری ہے۔ آئینہ عثمان ابن عفان، عثمان ابن عفان کہاں ہیں؟ حضرت عثمان ابن عفان عرض کرتے ہیں ہاں انا ذا یا رسول اللہ، میں یہاں پر ہوں۔ ان کے ساتھ بھی وہی کام، سینے سے لگایا، آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، آنکھوں کے درمیان بوسہ دینے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں آقا کے آنسو رخساروں پر بہ رہے تھے۔ آپ کو لگتا ہے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ رخسار پر بہنے کا کیا مقصد ہے؟ ابو بکر کا ذکر ہو، سرکار کے آنسو جاری ہیں، عمر فاروق کا ذکر ہو، سرکار کے آنسو